السلام علیکم. ڈونٹ forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری آپ پر رحمت ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حسد کے بارے میں، اور حسد کے بارے میں یہ نہیں آپ سے بات کروں گی کہ آپ نے حسدوں سے کیسے بچنا ہے، آپ نے خود حسد نہیں کرنا، اس ٹاپک پر بات ہوگی۔ اب آپ یہ اتنے اچھے نہ بن جائیں کہ ہم نے کبھی حسد کیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی سے حسد ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، حسد ایک بیسک ایموشن ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں بارہا دفعہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ دیکھ لیں، جب نیا بہن یا بھائی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بچہ اپنا حسد فوراً شو کر دیتا ہے، معصوم ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے چھپانا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ شو کرتا ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کو ٹینشن مل رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ وہ اتنا ہیلپ لیس ہے، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سے یہ گفٹ دیا ہے، اس کو ہم نے مل کر سنبھالنا ہے۔ اس طرح وہ بچہ لرن کرتا ہے کہ اس نے اپنے حسد کی جو فیلنگز ہیں ان کو کیسے انڈو کرنا ہے اور کیسے زندگی میں آگے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے مشاہدات ہوں گے کہ حسد ہوتا ہے، لوگ اسے ڈینائل کرتے ہیں۔ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ حسد جو ہوتا ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کرتا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا سیکھنا ہے کہ حسد کیا ہے اور رشک کیا ہے۔ حسد اور رشک میں بیسک فیلنگز یہی ہے کہ حسد کے ساتھ ایک غصے کی فیلنگ ہوتی ہے، ایک یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ انجسٹس ہو گیا ہے، ایک تکلیف کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور جو رشک ہوتا ہے اس میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی لائک دیٹ، میں کیسے یہ کوشش کر سکتا ہوں۔ جیسے اگر کسی کو سکسیس مل جائے، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، یا کسی کا رہن سہن بہت اچھا ہو، یا کسی نے کوئی اور اچھی اچیومنٹ کی، یا کوئی اچھی بات کر دی ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کا اتنا اچھا نالج ہوتا ہے، وہ ریفرنسز دے دے کر بات کرتے ہیں کہ فلاں رائٹر نے یہ بات کی، فلاں رائٹر نے یہ بات کی، تو اس سے بھی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ ان رائٹرز کو مجھے بھی پڑھنا چاہیے تھا تاکہ یہ نالج میرے پاس بھی آئے۔ یا اگر کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں، گھر اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، تو یہ موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے بھی اتنی محنت کرنی ہے کہ مجھے بھی بہت اچھی جاب ملے، میرا سورس آف انکم بھی اتنا سالڈ ہو کہ مجھے بھی یہ سہولیات مل سکیں۔ لیکن جو ہوتا ہے نا حسد، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اتنے پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دے رہا، یا ان پیسوں پر ہمارا حق بھی بنتا تھا، ہمیں یہ حق نہیں ملا، ہمیں بہتر لائف مل سکتی ہے لیکن اس شخص کی وجہ سے ہمیں بہتر لائف نہیں مل رہی۔ خود سٹرگل کرنے کی بجائے، محنت کرنے کی بجائے دوسروں کو الزام دینا کہ ہم اس شخص کی وجہ سے، یا اس دوست کی وجہ سے، یا ان رشتہ داروں کی وجہ سے پروگرس نہیں کر پا رہے، وہ حسد میں آتی ہیں باتیں۔ لیکن جو چیز آپ کے اندر جوش پیدا کرے، ورولہ پیدا کرے، آپ کو پازیٹیو انرجی دے، جسے کہتے ہیں نا بوسٹ، ایک آپ کو بوسٹ ملے کہ ہاں میں نے بھی محنت کرنی ہے، آئی وانٹ ٹو بی لائک دیٹ، تو وہ ہوتا ہے رشک۔ رشک تو بڑی اچھی چیز ہے، اس کو تو ہم سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ حسد کو ہم نے ایک اس پہ لیبل لگایا ہوا ہے کہ یہ تو اچھی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حسد ہر بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی بہت نیگیٹو چیز۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ انسان نفرت کی آگ میں جلتا ہے، ہمیشہ ڈسٹرکشن والی سوچ رہتی ہے، پھر یہ کہ مل کر بیٹھنے والی سوچ نہیں رہتی۔ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے مل کے بیٹھنا اور ان لوگوں کے ساتھ میں نے مل کر بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ فسادات والی سوچ آتی ہے، آپ جلتے کڑتے رہتے ہیں، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ڈپریشن میں مبتلا نظر آئیں گے، غصے میں مبتلا نظر آئیں گے۔ ان کی اگر آپ مسکراہٹ بھی دیکھیں تو وہ بڑی فیک سی ہوتی ہے، تو بڑے بیچارے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے میری یہ بات سن کے آپ سب کہہ رہے ہوں گے ہاں ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ بھی حسد کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو کیسے بچا جائے حسد سے؟ سب سے پہلی بات بڑی ضروری ہے کہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ کانٹیکٹ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے وہ کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بتائیں کہ ہاں مجھے اس بات سے حسد ہوا تھا، ایکسیپٹ کر لیں۔ ایکسیپٹ کریں گے نا تو وہ حسد وہیں پہ پروگرس کرنا رک جائے گا۔ جہاں پہ آپ ڈینائل کریں گے وہاں سے وہ تناور درخت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اوکے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں سے حسد نکل جائے یا منیمائز جتنا آپ کر سکیں وہ کریں، ایکسیپٹ کریں کہ آپ حسد کرتے ہیں، پھر آپ نے اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ کے پاس کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں. اس میں صحت سب سے پہلے آتی ہے، پھر شعور جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. اگر آپ کے پاس صحت نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کے پاس شعور نہ ہو تو آپ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ حسد کرتے ہیں. پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کن باتوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں. وہ حسد آپ کو تخریب کاری کی طرف کیسے لے کے جاتا ہے اور اس کو آپ کنسٹرکشن کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں. بہت آسان نہیں ہے. آسان ہوتا نا تو یہ مسائل ہوتے ہی نہ، اس کو مسئلے ہی نہ کہا جاتا. تو آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا، اپنے آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا. میں تو بعض اوقات لوگوں کو یہ ایڈوائز بھی کرتی ہوں کہ آپ کسی کمرے میں بند ہو جائیں، یا جب آپ کو تنہائی کا موقع ملے، گھر میں آپ اکیلے ہوں یا اپنے روم میں آپ اکیلے ہوں، روم بند کر کے اپنے آپ کو کہانی سنائیں کہ مجھے حسد ہو رہا ہے اور مجھے کس وجہ سے حسد ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے اندر کون کون سی فیلنگز آ رہی ہیں. اپنے آپ کے ساتھ تو انسان ہر طرح کی بات کر سکتا ہے. اس سے آپ کی سوچ کلیریفائی ہونا شروع ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور اپنے آپ کے ساتھ بات کرنے سے آدھا مسئلہ تو آپ کا اسی دن ہی سولو ہو جائے گا، اور آپ کے ذہن میں بہت زیادہ سکون آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات کرنے سے منع کروں گی کہ دوسروں کو کبھی کسی اور کے ساتھ یہ بات نہ کریں کہ مجھے حسد ہو رہا ہے. ہمیشہ یہ رشک ہو رہا ہے، یہ والی باتیں آپ ضرور شیئر کریں، لیکن حسد جو ہے یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے شعوری اور لا شعوری طور پر، کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایک کیٹیگری میں رکھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ وہ والی بات ہے جو صرف آپ اپنی ذات کے ساتھ کریں، یا اگر آپ کسی کے ساتھ سائیکولوجیکل سیشنز لے رہے ہیں تو اس میں آپ یہ ضرور کریں، لیکن عام سوسائٹی میں نہ بتائیں کہ مجھے حسد ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ڈسٹرکٹیو چیز ہے اور حسد کرنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے، خود اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آپ حسد کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں، اور آپ نے نہیں کرنا. جو لوگ حسد کرتے ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو لوگ ہر وقت شکایتیں کرتے ہیں، ان سے بھی آپ نے تھوڑا سا دور رہنا ہے. حسد کرنے والے کی پہچان میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. جب کوئی کسی سے حسد کر رہا ہوتا ہے یا کسی کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو چیک کرنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. آپ جن لوگوں کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہو ان کو کوئی دعا دے کر دیکھیں ان کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، یا اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر رحمتیں نازل کرتا رہے. پھر آپ کو اس ریئیکشن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلا بندہ حسد میں مبتلا ہے یا رشک میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ابھی نکل جائیں اور لوگوں کو چیک کرنا شروع ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہنا کہ ہاؤ اٹ فیلز، دوسروں کو کیسے وہ نظر آتا ہے اگر آپ حسد کرتے ہیں. اگر آپ کو دوسرے حسد کرنے والے نظر آتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح دوسروں کو نظر آ رہے ہوں گے. ایک بہت کارآمد طریقہ ہے کہ آپ جس سے حسد کرتے ہیں اس کے لیے کوئی گفٹ ضرور خریدا کریں. چھوٹے چھوٹے گفٹس آپ اس کے لیے لینا شروع کر دیں، آپ کا حسد کم ہونا شروع ہو جائے گا. آسان بالکل نہیں ہے. اپنے لیے گفٹس لینا تو بہت اچھا لگتا ہے، جن سے آپ پیار کرتے ہو ان کے لیے لینا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جن سے آپ حسد کرتے ہیں ان کے لیے اگر آپ چھوٹے چھوٹے گفٹس لینا شروع کر دیں تو آپ کا حسد بہت کم ہو جائے گا. کوشش کر کے، ہمت کر کے ان لوگوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں جن سے آپ حسد کر رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی اس کے لیے ہارڈ اینڈ فاسٹ تھیراپی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے یہ والے سیشنز اٹینڈ کرنے ہیں اور یہ والی آپ میڈیسن لیں تو اتنے عرصے کے بعد آپ کا حسد جو ہے وہ کیور ہو جائے گا. نہیں، یہ آپ کی اپنی روحانی پرابلم ہے اور اس کو آپ نے خود سولو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، عملی طور پر کوشش کرنی ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کہ آپ حسد کرتے ہیں. جن سے آپ حسد کرتے ہیں ان کو دعا دینے کی کوشش کیا کریں دل سے، اور اگر وہ آپ سے نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ حسد آپ کے دل سے نکل جائے. پھر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ ان کی تربیت کرتے ہوئے
उनको पॉजिटिविटी सिखाएं, उनको रश्क करना सिखाएं, उनको हसद और रश्क में तमीज़ करना सिखाएं। तो आज की वीडियो में मैंने बस आपसे यही बात करनी थी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके बहुत दूररस नताइज होते हैं जो नस्लों पर असरअंदाज होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुँचे और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।